بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ صبح کی سیر ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ صبح کے وقت جس وقت سورج نکلتا ہے، پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں، پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے، باغ کے اندر ایک معطر فضا ہوتی ہے، اور جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں، گہرے گہرے سانس لیتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، دل کے اوپر کتنے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ خود بھی صبح اٹھیں اور بچوں کو بھی صبح اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد پارکوں کو آباد کریں، باغوں کو آباد کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جس دن ہم نے اپنے پارکس کو آباد کرنا شروع کر دیا، ہمارے باغوں میں چہل پہل شروع ہو گئی، ہمارے دل کے ہسپتال غیر آباد ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جتنا لوگوں میں شعور آتا جائے گا، جتنا لوگوں کو علم ہوتا جائے گا کہ سگریٹ کا پینا صحت کے لیے، خاص طور پہ دل اور دماغ کی صحت کے لیے، پھیپھڑوں کی صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، نسوار کا استعمال انسان کی صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، تمباکو پان کی شکل میں جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے کتنے مضر اثرات ہوتے ہیں، الکحل جب استعمال کی جاتی ہے یہ دل کے پٹھوں کو کتنا نقصان پہنچاتی ہے۔ دل کے پٹھوں کی بیماری کیوں زیادہ ہوتی جا رہی ہے؟ خاص طور پہ وہ لوگ جو اچھے کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں دوسرے عوامل کے علاوہ ایک بہت بڑی وجہ الکحل کا استعمال بھی ہے۔ جب آپ صبح کی سیر کو جاتے ہیں، پیدل جائیں یا سائیکل پر جائیں، تو آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ میں گہرے گہرے سانس لے رہا ہوں اس فضا کے اندر، تازہ فضا کے اندر، اور اگر کوئی آپ کو سگریٹ پیتا ہوا نظر آ جائے تو کبھی آپ کے ذہن میں خیال نہیں آتا کہ وہ ہوا جو ہمارے پھیپھڑوں میں صاف شفاف جانی چاہیے تھی، اس کے اندر کتنی آلودگی ہے، اس کے اندر کتنی زہریلی گیسیں ہیں۔ کاربن مونوکسائیڈ کتنی زہریلی گیس ہے جو آپ اٹھتے ہی صبح سگریٹ کے ذریعے اپنے جسم میں لے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ نکوٹین، ٹار کتنے آپ کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اگر ہم نے اپنے دل کا آغاز ہی غیر صحت مندانہ انداز میں کیا تو آپ سوچیں کہ سارا دن کیسے گزرے گا، اور آپ کے علم میں آئے بغیر آپ کے جسم میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوں گی وہ پھر ایک دن کس انداز میں ظاہر ہوں گی، آپ ہسپتالوں میں جا کے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کوشش کریں پیدل چلنے کی عادت ڈالیں، زیادہ سے زیادہ پیدل چلیں۔ اگر ہم نے پیدل چلنے کی عادت ختم کر دی، یہ نہ ہو کہ ہمارے پاؤں بھول جائیں کہ کبھی ہم چلا بھی کرتے تھے۔ اس رشتے کو برقرار رہنے دیں۔ پاؤں کا اور زمین کا رشتہ برقرار ہوگا تو آپ کے جسم و جاں کا رشتہ بھی برقرار رہے گا۔ اگر پاؤں اور زمین کے رشتے میں کمی آتی ہے تو جسم و جاں کا رشتہ بھی بہت طاقتور نہیں رہتا۔ پھر کوشش کریں کہ سائیکلنگ کریں۔ سائیکلنگ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ کم فاصلوں کے لیے یا تو پیدل جائیں یا سائیکل کا استعمال کریں۔ موٹر سائیکل کا استعمال، گاڑیوں کا استعمال بند کر دیں، کیونکہ دیکھیں اب وہ زمانہ آتا جا رہا ہے کہ ہسپتالوں میں بستروں کی تعداد کم ہو گئی ہے اور مریضوں کی تعداد زیادہ ہونے لگی ہے۔ ہم نے مریضوں کی تعداد کم کرنی ہے، ہم نے ہسپتالوں کو غیر آباد کرنا ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم سب میں شعور بیدار ہو جائے گا کہ ہم اپنی صحت کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ دل کے امراض ہوں، پھیپھڑے کے امراض ہوں، دماغی امراض ہوں، پیٹ کے امراض ہوں، کینسر کا شعبہ ہے، آپ کسی بھی ہسپتال میں جا کے دیکھیں، ہسپتال مریضوں سے بھرے پڑے ہیں۔ مریضوں کی بہت بڑی تعداد کی وجہ سے ڈاکٹرز پر اتنا بڑا بوجھ پڑ گیا ہے کہ وہ کس طرح ایک ایک مریض کا مکمل معائنہ کر سکتے ہیں، تفصیلی معائنہ کر سکتے ہیں، ناممکن بات ہے۔ ہمارے ملک میں ڈاکٹرز کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر کمی ہو رہی ہے۔ میرے ملنے والوں میں کتنے ڈاکٹرز پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اگر اچھے ڈاکٹرز کی تعداد اور قلیل ہوتی چلی گئی تو پھر ہمارے مریضوں کا کیا بنے گا؟
اس لیے بہتر ہے کہ بیماری کو ہی پیدا نہ ہونے دیں، ان وجوہات کو کنٹرول کر لیں جن کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، خصوصاً دل کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اپنے اور اپنے بچوں کے بلڈ پریشر پہ نگاہ رکھیں، اپنے اور اپنے خاندان کے افراد کے خون میں شوگر کی مقدار پہ نگاہ رکھیں، اپنے وزن پہ نگاہ رکھیں، اپنے کھانے پینے کی عادات پہ نگاہ رکھیں، اپنی منفی عادات میں تبدیلی لے کے آئیں، منفی سوچ کو نکالیں۔ منفی سوچ انسان کی نفسیات پر اور انسان کی جسمانی صحت پر بہت برے اثرات مرتب کرتی ہے۔ جتنا آپ مثبت سوچیں گے، مثبت کام کریں گے، سادگی اپنائیں گے، لوگوں کے کام آئیں گے، اپنے دل کو انتقامی جذبے سے، اپنے دل کو جھوٹ سے، غیبت سے، لالچ سے، حسد سے صاف کریں گے، اتنا ہی آپ بہتر انداز میں زندگی گزاریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے تو آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، آپ کو اپنے دل کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے دماغ کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، پھیپھڑوں کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ جب آپ کی اولاد کے کام کے دن آئیں آپ بستر پہ لیٹ جائیں۔ آج کے افراتفری کے دور میں کس کے پاس اتنا وقت ہے؟ ہم روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح اولاد اپنے والدین کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ وارڈز میں بہت کم اولاد ہے جو اپنے والدین کا خیال کرتی ہے، کیونکہ جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے والدین کے پاس بیٹھیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم روزی کمائیں، ہم ان کے پاس بیٹھیں، ہمارے گھر کے خرچے کہاں سے چلیں گے، ہمارے والدین کی دوائی کہاں سے آئے گی۔ اتنے مسائل آج پاکستان میں پیدا ہو گئے ہیں جن کا ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر آپ نے اس ماحول میں ایک صحت مند انداز میں زندگی گزارنی ہے، بیمار ہو کے نہیں گزارنی، ہسپتالوں کے چکر نہیں لگانے، تو آج ہی سے اپنی صحت کا خیال کریں، اپنے خاندان کے افراد کی صحت کا خیال کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وہ وسائل جو دواؤں میں استعمال ہوتے ہیں، جو ہسپتالوں میں استعمال ہوتے ہیں، جب ان وسائل کی بچت ہوگی تو یقیناً آپ کے گھر میں صحت کے ساتھ خوشحالی بھی آئے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔